بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر سال ذی الحج کے مہینے میں مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابراہیمی کو تازہ کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، اور ہر سال اس مہینے میں مسلمان حج بیت اللہ بھی کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے حالات لے کر آیا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ یہ سلسلہ چند قسطوں پر مشتمل ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو پسند آئے، اسی طرح اگر آپ کو کوئی غلطی لگے تو آپ مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندانی پس منظر کے بارے میں بات کریں تو آپ کے والد کا نام آزر تھا اور آپ کی والدہ کا نام امیلہ تھا۔ بعض روایات کے مطابق، بعض مفسرین کے مطابق آپ کے باپ کا نام طارق تھا، لیکن جو جمہور حضرات ہیں ان کے مطابق آپ کے والد کا نام آزر تھا۔ اور اسی طرح قرآن مجید سے جو ہمیں بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ آپ کے والد کا نام آزر تھا۔ آزر نے 200 سال سے زیادہ عمر پائی تھی۔ اسی طرح جب یہ 70 سال سے زیادہ ہو چکے تھے آزر کی عمر، تو ان کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام حران رکھا انہوں نے، دوسرے نمبر پہ جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ابراہیم رکھا، اور تیسرے نمبر پہ جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ناہور رکھا۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بھائی حران کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو نبوت عطا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو آپ علیہ السلام 2200 سال قبل مسیح پیدا ہوئے۔ کوئی فکس تاریخ کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ کب پیدا ہوئے۔ مورخین کے مطابق 2200 سال قبل مسیح آپ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شعور کی آنکھ سنبھالی، ہوش سنبھالا، تو آپ نے اپنے ارد گرد اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں کو دیکھا کہ وہ مٹی کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ چاند ستاروں کو خدا مانتے ہیں، وہ اسی طرح بتوں سے مانگتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کا باپ قسم قسم کے مختلف بت بناتا ہے، اور بت بنانے کے بعد ان سے مرادیں مانگتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے خدائی کو مختلف بتوں کے درمیان تقسیم کر رکھا تھا۔ مثال کے طور پر کوئی طاقت دینے والا خدا تھا، کوئی اسی طرح پیسہ دینے والا خدا تھا، کوئی بارش دینے والا خدا تھا۔ تو ان لوگوں نے خدائی کو مختلف بتوں کے درمیان تقسیم کر رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلیم الفطرت تھے، اللہ کے نبی بننے تھے مستقبل میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا اور سوچا اپنے دل میں، اپنے خیال میں کہ کیا یہ مٹی کے پتھر، یہ مٹی کے بت خدا بن سکتے ہیں؟ یہ کھا پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ان کے چہرے پر مکھی بیٹھ جائے اسے بھی نہیں ہٹا سکتے۔ تو آپ سوچتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اپنی ماں سے سوال کیا کہ اے اماں جان، میرا رب کون ہے؟ تو آپ کی ماں نے جواب دیا کہ میں تیرا رب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے جواب دیا آپ کا باپ آزر میرا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے جواب دیا نمرود آپ کے باپ کا رب ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ جب آپ کی والدہ نے یہ بات سنی تو آپ کو ڈانٹا اور آپ کو زبردستی خاموش کروا دیا۔ جب آپ کے والد آزر گھر میں آئے تو آپ کی والدہ نے ان کو ساری کہانی بتائی، یہ سارا واقعہ بتایا۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، آپ کے باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور انہیں اس پر تنبیہ کی اور ان کی پٹائی بھی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارا بھی کہ آئندہ ایسا سوال نہیں کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، نبوت عطا کی، تو آپ کو ساتھ ساتھ یہ حکم دیا کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں میں پھیلائیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو دعوت پہنچائی، ایمان کا پیغام پہنچایا، وہ اپنے والدین تک پہنچایا۔ لیکن روایات کے مطابق آپ کی والدہ کا انتقال آپ کی نبوت سے پہلے ہو چکا تھا، یعنی آپ کی والدہ امیلہ آپ کو نبوت ملنے سے پہلے ہی جو جس دن پہ تھی بتوں کی پوجا کرنے والی مشرکہ تھی، اس کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کے والد زندہ تھے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دین کا پیغام پہنچایا، دین کی دعوت دی۔ بدلے میں آپ کے باپ نے آپ کو کہا کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم،
اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے تنگ آ گیا، ان سے اعراض کرتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کروں گا، سنسار کروں گا، پتھروں سے ماروں گا۔ اس کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رد عمل یہ تھا کہ آپ نے حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا، اپنے والد کو دین کی دعوت دیتے رہے، اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن باپ کی قسمت میں اسلام نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اس کے بعد اپنی قوم کو بھی دعوت دی، بدلے میں قوم والوں نے آپ کے ساتھ کیسا رویہ اور سلوک کیا، یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔